کون سا مذہب سچا ہے یہ تو جانیں گے ولید کے ساتھ ہونے والے واقعے سے۔ دراصل ولید مکہ میں رہتا تھا اور بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا اور کام کاج کے لیے جانے سے پہلے بت کے سامنے جھکتا، اس کو سجدہ کرتا اور کہتا، اے میرے معبود، میری مدد کر اور میرا خیال رکھ۔ لیکن آج جب وہ اپنے بت کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے عجیب سی آواز آنے لگی۔ ولید نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ولید نے اپنے کان بت کے ساتھ لگا دیے، آواز اسی بت سے آ رہی تھی۔ ولید خوشی سے یکدم اچھل پڑا کہ اس کا بت بول رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ بت تو بولا نہیں کرتے مگر میرا بت آج بول رہا ہے، ضرور کوئی خاص بات کہہ رہا ہوگا۔ پھر ولید نے توجہ سے سننے کی کوشش کی تو بت کہہ رہا تھا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اسے ہرگز نبی نہیں ماننا۔ بت کی بات سن کر ولید کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، لو جی، میں نہ کہتا تھا کہ محمد سچا نہیں ہے، وہ غلط کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ معلوم نہیں اس کو ہمارے بتوں سے کیا چڑھ ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں ان کو پوجنے سے منع کرتا رہتا ہے۔ شکر ہے میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ آج میرا بت مجھے محمد پر ایمان لانے سے منع کر رہا ہے۔ اگر میں یہ غلطی کر بیٹھتا تو میرا بت تو میرا ستیہ ناش کر دیتا۔ اے میرے معبود، تیرا شکریہ، تو نے مجھے اپنے آگے جھکائے رکھا۔ ولید کے دل میں اپنے بت کی محبت اور زیادہ ہو گئی اور پھر وہ گھر سے نکل کر بازار کی طرف چل دیا۔ بازار میں ولید کو اپنے بہت سارے دوست یار ملے۔ ولید نے انہیں بتایا کہ آج اس کا بت بول رہا تھا اور اس طرح سے کہہ رہا تھا۔ ولید کی بات سن کر کسی کو بھی یقین نہیں آیا۔ نہیں ولید، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مان سکتے کہ تمہارا بت بول رہا ہے۔ سب دوستوں نے ایک ہی جیسا جواب دیا تو ولید نے ان سے کہا، تم لوگ میری بات نہیں مانتے تو نہ صحیح، کل میرے ساتھ میرے گھر چلنا اور خود جا کر اپنے کانوں سے بت کی آواز سن لینا۔ پھر اگلے دن وہ ان سب کافروں کو لے کر اپنے گھر چل آیا، جہاں آج بھی اس کا بت اونچی آواز میں بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اسے ہرگز نبی نہ ماننا۔ ولید کے دوستوں نے یہ بات سنی تو وہ سخت حیران ہوئے۔ پہلے تو انہیں اپنی کانوں پر ہی اعتبار نہیں آ رہا تھا، لیکن جب سب نے غور سے سنا تو بت واقعی بول رہا تھا۔ اب تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا مذہب بالکل ٹھیک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مذہب لائے ہیں وہ غلط ہیں۔ ان سب نے مل کر بت کو سجدہ کیا، خوب اچھی طرح اس کی عبادت کی اور اونچی اونچی آواز میں اس کے نعرے لگائے۔ پھر اچانک ان میں سے ایک شخص بولا، یارو، ایسا کرتے ہیں کہ کل یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلا کر لاتے ہیں تاکہ وہ خود بت سے اس کی آواز سن لے اور آئندہ ہمیں یہ طعنہ نہ دے سکے کہ تمہارے بت مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں۔ ہاں دوستو، جلدی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاؤ، زبردست موقع ہے۔ اب ان مسلمانوں کو ایسا جواب ملے گا کہ پھر انہیں کبھی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اگلے روز صبح چند نوجوان بھاگ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے چل دیے، جو انہیں ایک جگہ مل گئے۔ ان کافروں نے جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے بت گونگے بہرے نہیں ہیں، وہ بولتے بھی ہیں اور ہمیں صحیح راستہ بھی دکھاتے ہیں، آپ خود آ کر سن لیں۔ ہمارا بت کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ ان بے وقوف لوگوں کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل ہی دل میں مسکرا دیے۔ آپ کو یقین تھا کہ مٹی کے بنے ہوئے بت نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ عبادت کے لائق ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ولید کے گھر تشریف لے گئے، جہاں لوگوں کا رش بڑھتا چلا جا رہا تھا اور ہر کوئی بت کی باتیں سننے کے انتظار میں تھا اور اس کے سامنے سجدے کر رہا تھا۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو بت نے دوبارہ بولنا شروع کیا، مگر آج اس کی آواز اچانک ہی بدل گئی اور بات بھی بدل گئی۔ اب وہ کہہ رہا تھا،
اے مکہ والو، خوب اچھی طرح سمجھ لو، محمد اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں، تم بھی لوگوں کو غلط راستہ دکھاتے ہو اور تمہارے بت بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے اور ان کی بات نہ مانو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے اور آگ میں جلو گے۔ لوگوں، عقل مندی سے کام لو اور اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بدھ کی یہ بات سن کر ولید حیرانگی کا پتلا بن گیا اور باقی سارے کافر بھی سر پکڑ کر رہ گئے۔ شرمندگی کی وجہ سے ان کی نظریں اوپر کو نہیں اٹھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے، پھر ولید اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے بت کے پاس آیا اور غصے سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا بنا ہوا بیچارہ بت ٹکڑے ٹکڑے زمین پر پڑا تھا اور سارے کافر آہستہ آہستہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکراتے ہوئے ولید کے گھر سے نکل آئے اور واپس اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص ملا۔ اس نے سبز لباس پہنا ہوا تھا اور گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی پکڑی ہوئی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی کسی کو تلوار سے قتل کر کے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھ کر فرمایا، تم کون ہو؟ اس گھڑ سوار نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں ایک جن ہوں، میں مسلمان ہوں اور آپ کا غلام ہوں۔ میرا نام مہین ہے اور میں طور کے پہاڑ پر رہتا ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں سفر پر گیا ہوا تھا۔ آج جب اپنے گھر واپس آیا تو میرے گھر والوں نے بتایا کہ ایک کافر جن نے یہ شرارت شروع کر رکھی ہے کہ وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت کے اندر گھس جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور آج پھر وہ جن وہی گیا ہوا ہے، اس کا نام مظفر ہے۔ گھر والوں کی یہ بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے پیچھے یہاں آ گیا۔ پھر میں نے اس جن کو راستے میں ہی قتل کر دیا اور اس کی جگہ خود ولید کے بت میں گھس کر بیٹھ گیا۔ آج ولید کے بت نے جو تقریر آپ کے سامنے کی ہے وہ دراصل میں ہی بول رہا تھا۔ جن کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکرانے لگے اور اپنے اس غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ یقیناً آپ کو یہ مزیدار لگا ہوگا، کیونکہ یہ تھا ہی مزیدار کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی بھلا ہو اور ان کو بھی پتہ چلے کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ اللہ نگہبان۔